بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج آپ کو دو ایسے بتوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو عربوں میں بہت زیادہ مشہور تھے اور صفا اور مروہ کی پہاڑیوں میں پوجے جاتے تھے۔ عربوں کا ایک مشہور بت جو صفا مروہ پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا، دوستو یہ وہ بت تھے جسے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشا تھا، بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کیا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایسا خوفناک عذاب دیا جو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بن گئی۔ جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے لے کر اب تک جس نے بھی بیت اللہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے اس کا وہ حشر کیا کہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ گئے، پھر چاہے وہ دنیا کا طاقتور بادشاہ ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے کعبہ شریف کی بے حرمتی کی اور ان کو اللہ نے دردناک عذاب دے کر تباہ کر دیا۔ اس کی ایک مثال اصاف اور نائلہ ہے۔ اصاف اور نائلہ بنت زید دراصل قبیلہ بنی جرہم کی ایک مرد اور زن تھے۔ نائلہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی تھی جو اپنے قبیلے میں یمن کے کسی علاقے میں رہا کرتی تھی۔ یہ حسینہ قبیلہ بنی جرہم میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی۔ وہ فحش لباس پہن کر گھر سے نکلتی تھی اور قبیلے کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہر کوئی اس سے تعلقات کا خواہش مند تھا۔ انہی لوگوں میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام اصاف بن یالا تھا۔ اصاف اور نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے اور یہ محبت بہت ہی جلد خباثت میں بدل گئی۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے اور جب کبھی موقع ملتا تو دونوں زنا میں مشغول ہو جاتے۔ جب ان کے گھر والوں کو اس کا علم ہوا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے، جس وجہ سے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ کے لیے روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ حج کے لیے چل پڑے۔ قافلہ مکہ پہنچا اور یہ حج کے ایام تھے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا، لہٰذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور اس تنہائی کے عالم میں زنا کرنے لگے۔ ان کی اس خباثت سے اور کعبے کی بے حرمتی پر زمین اور آسمان کانپ اٹھا، سمندر کی موجیں جوش مارنے لگیں اور اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا کہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر بدفعلی کر رہے تھے اس وقت ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور ان کے گوشت پوشت کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ یہ لمحہ انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب تھا۔ تو زندہ انسان عذاب الہی کے تحت اب پتھر کے بن چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب بنی جرہم کے لوگ کعبہ کے قریب آئے اور بیت اللہ کے دروازے کو کھولا تو دونوں برہنہ حالت میں بت بنے کھڑے تھے۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ خبیث اللہ کے مقدس گھر میں کسی جرم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ لوگوں نے دونوں کے مجسموں کو اٹھایا اور باہر لا کر زمین میں گاڑ کر انہیں کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے رہیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے اصاف کے بت کو اٹھا کر صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر وہ کوہ مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ صفا مروہ دراصل دو پہاڑیاں ہیں جو حرم اور کعبے کے بالکل قریب ہیں۔ انہی دو پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے اس وقت پانی کی تلاش کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اسی لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی ہیں اور حاجی ان پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذبہ عقیدت کے ساتھ طواف کیا کرتے تھے۔
ان دونوں کے بتوں کو پہاڑیوں پر رکھنے کے بعد ان کی یہ سزا تجویز کی گئی کہ جو شخص بھی صفا مروہ پر جائے وہ ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مارے۔ ایک دو نسلوں تک تو یہ عمل جاری رہا، پھر ان لوگوں نے ان کو جوتا مارنے کی بجائے تھپڑ مارنا شروع کر دیے، اور کچھ نسلوں کے بعد اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اسے عبرت حاصل کرنا کم کر دی اور ان کی تعظیم زیادہ کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ عربوں نے جاہلیت کی بنا پر ان کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا، اور قبیلوں میں ان دونوں کے عشقی داستانوں کو فخر سے بلند کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ محبت کی دیوی اور دیوتا قرار پائے۔ 5ویں صدی تک اوصاف اور نائلہ کے اس بت کو عربوں کے بڑے بتوں میں شمار کیا جاتا تھا، جن کے آگے لوگ سجدہ کیا کرتے تھے اور قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اوصاف اور نائلہ کے بتوں کو چھوتے تھے۔ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کو چھونے سے منع کیا۔ اس کے بعد سے میں نے کبھی بتوں کو ہاتھ نہیں لگایا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ ایک دن دشت و ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا جس سے یہ پورا خطہ جگمگا اٹھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں جب اللہ نے عرب میں دین اسلام کو غالب کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا، تو آپ نے فتح کے بعد آپ حرم شریف میں داخل ہوئے اور تمام بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو توڑتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے۔ بے شک باطل نے مٹ جانا ہی تھا اور خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صفا مروہ پر تشریف لے گئے اور اوصاف اور نائلہ کے اس بت کو اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالا۔ نائلہ کے اس بت کو لوگوں نے بطور عبرت صفا مروہ پر رکھا تھا، لیکن شیطان نے انہیں ایسا گمراہ کیا کہ وہ ان کی پوجا کرنے لگے۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ زنا جیسے بدترین جرم کے لیے جو کعبہ شریف کے اندر کیا گیا، لوگ اس کو فخر کے طور پر بیان کرنے لگے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ روزانہ ایسے ہی خوبصورت قصے سننے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کر کے صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔